قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کل بھی کی گئی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب، ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہونے پائیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اور اسی آیت کی تفسیر کہیے یا اس کا پیغام ہر وقت ذہن میں تازہ رہے، وہ سورہ الحمد کی وہ آیت اہدنا الصراط المستقیم. یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، لیکن میں تفسیر اور ترجمے کی بحث سے قطع نظر جو ہمارے علماء کی اکثریت قائل ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. آ تو گئے صراط مستقیم، جیسا کہ ابھی شاہد میاں صاحب بھی بتا رہے کہ اپنی ماں کو دعائیں دے. صراط مستقیم ہمیں مل گئی، لیکن مل جانا کافی نہیں، مرتے دم تک ہمیں صراط مستقیم پر باقی رہنا ہے. بلکہ اگر کسی بھی وجہ سے، اب ہر مسئلے میں تو میں کسی کی ماں کی عزت اور احترام پر حرف گیری نہیں کر سکتا، اگر کسی بھی وجہ سے کوئی پیدا ہوا اور جوان ہوا لیکن صراط مستقیم پہ نہیں، وہ پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ بہت مشہور ہے کہ ہر کام کی بسم اللہ ٹھیک ہونی چاہیے. چنانچہ ہمارے ہاں گانے کے کیسٹوں کی دکان بھی جب صبح کھولی جاتی تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی، اور ہمارے یہاں بے حجابی کی محفل جو ہوتی ہے اس کا آغاز بھی حدیث قصہ سے ہوتا ہے. شہزادی کونین کی یہ توہین ہے کہ حدیث قصہ پڑھ کے شہزادی کو بلایا جائے اور پھر ایسے مجمع میں ان کو لے جا کے بٹھا دیا جائے. لیکن ایک تصور یہی، بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے. اسلام کہتا ہے کہ بسم اللہ کا اچھا ہونا اتنا ضروری نہیں، اختتام اچھا ہونا چاہیے. آدمی کسی بھی ماحول میں پیدا ہوا اگر ہو بن کے مر رہا ہے نا تو اس کو نجات مل رہی ہے. اور کی بسم اللہ اچھی نہیں تھی لیکن اختتام ان کا کتنا اچھا ہے کہ آقا حسین زمین کربلا پہ بیٹھے ہیں اور ہر کا سر حسین کی گود میں. خالی اتنا ہی نہیں، اب تک ایک نہیں 3 تو بڑے معتبر واقعات ہیں. اب تک ہر کے زخمی سر پر وہ رومال بندہ ہے جو فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے سیا. یہ سعادت، یہ رتبہ جس ہر کو ملا اس کا یہی پیغام ہے کہ بسم اللہ چاہے بری ہو لیکن اختتام اچھا ہونا چاہیے. یہ پیغام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے خدا ہدایت مل گئی ہے، اب دوبارہ گمراہ نہ ہونے پائے. اور سورہ الحمد